اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو حکمت کے ساتھ، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جو وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو، ودما، اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر، فمن اضطر، اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو کو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جو وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا، جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غفور الرحیم کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا اے لوگو نہ کہو لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ ھذا حلال و ھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو اس اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے ہر چیز حلال ہے، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جن کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الاعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔